بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم منگول سلطنت کی بات کریں گے۔ دوستو، آخر کیا سبب تھا کہ بہت سے خطوں کی افواج منگولوں کی یورش کا مقابلہ نہ کر پائی؟ دراصل منگول جانوروں کے شکار کے گر انسانوں پر آزماتے تھے۔ منگول خانہ بدوش تھے اور ایشیا کے ان وسیع گھاس کے میدانوں میں رہتے تھے جہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں اور بہت شدید سردی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی سلطنت برطانیہ ایک وقت میں دنیا کے 26% حصے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ سلطنت بکھری ہوئی تھی اور اس کے بہت سے علاقے ایک دوسرے سے متصل نہیں تھے۔ ایک دوسرے سے متصل علاقوں پر مشتمل سب سے بڑی سلطنت منگولوں نے 13ویں اور 14ویں صدی میں قائم کی۔ منگول سلطنت کا بانی مشہور فاتح چنگیز خان تھا۔ کسی بھی سلطنت کی فتوحات کے پس پشت مختلف سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اس میں عسکری طاقت اور حکمت عملی کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ منگولوں کا رہن سہن اپنے جغرافیے سے بہت مطابق تھا۔ آس پاس کے دیگر خانہ بدوشوں کی طرح وہ بھی مویشی پالتے تھے تاکہ اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکے۔ ان میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ اور یاک شامل تھے۔ پالتو جانوروں کے دودھ سے وہ دہی اور پنیر وغیرہ بنا کر کھاتے اور ان کی اون سے بنے گرم کپڑے سرد موسم میں کام آتے۔ منگولیا کے سخت ماحول میں جانوروں کے بغیر زندگی کا تصور محال تھا۔ پالتو جانوروں کی اہمیت کے پیش نظر وہ اکثر جنگلی جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ گوشت کی مانگ ہر وقت رہتی تھی اور جب کوئی جشن ہوتا تو مزید بڑھ جاتی۔ ان وسیع اور ویران میدانوں میں ایسی جنگلی جانوروں کی کمی نہیں تھی جنہیں پکڑ کر یا مار کر کھایا جا سکتا تھا۔ شکار ہونے والے ان جانوروں میں ہارنس، ہرن، چکورا، خوک، جنگلی بیر اور دیگر جنگلی جانور شامل تھے۔ منگول گوشت کو بھون کر کھانے کے بجائے ابال کر کھانا پسند کرتے تھے۔ سوکھا ہوا گوشت سفر کے دوران اور محاذ جنگ میں شریک ہونے والے اپنے ساتھ رکھتے کیونکہ یہ جلد خراب نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں شکار کے لیے دو ہنر لازمی تھے، گھڑ سواری اور تیر اندازی۔ منگول ان میں طاق تھے۔ منگول چھوٹی عمر میں ہی گھڑ سواری اور تیر اندازی سیکھ لیتے۔ ان فنون میں شکار کی روایت مزید نکھار لاتی اور اسی سے منگولوں کو جنگ اور اس کی حکمت عملی کی تربیت ملتی۔ منگول سردیوں میں کم از کم 1 ماہ کے لیے اور زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے لیے اکٹھے شکار کھیلتے۔ یہ شکار بہت منظم انداز اور بڑے پیمانے پر کھیلا جاتا۔ منگول مردوں کی اکثریت اس میں حصہ لیتی۔ شکار کے اس طریقوں کو نرگی کہا جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ پشتوں میں جرگہ کا لفظ بھی دراصل اسی نرگی سے نکلا ہوگا، کیونکہ جرگہ میں بھی قوم ایک ساتھ مل کر کوئی فیصلہ لیتی ہے۔ یہ منگول فوج کی تربیت گاہ کا کام کرتا۔ اس سے شکار بھی ہاتھ آتا اور حوصلے بھی بلند ہوتے۔ جنگ میں مقام، تنظیم، ربط، وقت اور لڑنے کی استعداد سب چاہیے، اور منگول ایک اجتماعی سرگرمی سے ان تمام کی مہارت پاتے۔ اس سرگرمی میں ہر ایک اپنے ذمے افعال سر انجام دیتا۔ مثلا کسی نے تیر چلانے ہوتے تو کسی نے تیر پہنچانے ہوتے، کوئی کھانے کا انتظام کرتا تو کوئی خیمے لگاتا۔ شکار کے لیے کسی وسیع اور عریض مقام کا تعین کر لیا جاتا جس کے گرد کم و بیش 130 کلومیٹر پر منگول ایک خاص ترتیب میں جمع ہوتے۔ سب سے بڑا اجتماع تومن کہلاتا اور 10,000 افراد پر مشتمل ہوتا۔ ان کے جھنڈے مختلف مقامات پر گاڑے جاتے۔ سینکڑوں میل دور اختتامی مقام کا تعین بھی کر دیا جاتا۔ سربراہ کا اشارہ ملنے پر مسلح شرکاء آگے بڑھنے لگتے اور گھیرا تنگ کرتے جاتے۔ سامنے آنے والے جنگلی جانور بھاگ کھڑے ہوتے۔ اگلے چند ہفتوں میں گھیرا تنگ ہو جاتا اور ایک چھوٹے علاقے پر زیادہ جانور جمع ہو جاتے۔ اسی طرح جانوروں کو مارنا آسان ہو جاتا۔ اس سارے عمل میں پوری کوشش ہوتی کہ کوئی جانور باہر نہ نکلے۔ اس مقصد کے لیے گھڑ سوار شفٹوں میں کام کرتے تھے اور لمحہ بھر کو بھی بے خبر نہ ہوتے۔ اگر کہیں سے جانور حصار توڑ کر بھاگ نکلتا تو کوتاہی کرنے والے کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ جب گھیرا انتہا کو پہنچ جاتا اور جانوروں کی نشاندہی ہو جاتی تو پہلا تیر منگولوں کا خان چلاتا تھا۔ کسی دوسرے کے تیر چلانے کا مطلب اس کی موت ہو سکتا تھا۔ آخر میں کچھ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ ان کی نسل قائم رہے۔ اس کے بعد 1 ہفتے سے زائد عرصہ جشن منایا جاتا۔ شکار کی یہ طویل مشن اس طرح ہوتی جس طرح منگول دشمن پر حملہ آور ہوتے۔ ان کے ہاتھ تیز رفتار گھڑ سواروں کو کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ بعض اوقات گھڑ سوار اتنا پھیل جاتے کہ پوری دشمن فوج کو گھیر لیتے۔ اس کے بعد جو نکلنے کی کوشش کرتا اس کا بے رحمی سے شکار کیا جاتا۔ منگولوں کے گھوڑے قدرے چھوٹے مگر سخت جان ہوتے تھے۔ لکڑی، بانس یا سینگ سے بنے ان کے تیر بہت مضبوط ہوتے تھے۔ ان میں تیر کو نشانے پر پھینکنے کی خاص مہارت تھی۔ منگول فوج کی تقسیم اور ترتیب کم و بیش شکار والی ہوتی۔ اس میں سب سے کم درجے پر اربان ہوتے۔ یہ 10 جنگجوؤں پر مشتمل گروپ ہوتا۔ 10 اربان سے ایک جاگون بنتا جس میں 100 افراد ہوتے۔ 10 جاگون میں 1000 سپاہی ہوتے تھے اور ان سے منقان تشکیل پاتا۔
ایک تھومن 10 منقان پر مشتمل ہوتا جس میں 10,000 افراد ہوتے۔ ساری فوج 3 حصوں میں تقسیم ہوتی، دایاں، بایاں اور مرکزی یا کلیدی حصہ۔ اس طریقے کی تصدیق مشہور یورپی سیاح مارکو پولو بھی کرتا ہے، جس نے قبلۂ خان کے دور میں منگول شہر شانگڈو کا دورہ کیا تھا۔ مارکو پولو بتاتا ہے جب منگول شہزادہ جنگ کے لیے جاتا تو وہ اپنے ساتھ 1,00,000 گھڑ سوار لے جاتا، لیکن ہر 10، 100، 1000 اور 10,000 افراد پر ایک آفیسر تعینات کرتا تاکہ اس کے احکامات صرف 10 افراد کو دینے کی ضرورت پیش آئے۔ ان 10 کو اگلے 10 کو اور اسی طرح آگے پوری فوج کو احکام پہنچانے کی ذمہ داری دی جاتی تھی۔ کسی کو 10 سے زیادہ افراد کو احکامات دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، ہر کوئی اپنے آفیسر کو جواب دہ ہوتا۔ تنظیم اور نظم و ضبط کا یہ شاندار دور تھا کیونکہ یہ لوگ اپنے سرداروں کے بہت فرمان بردار تھے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہمارے چینل سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔